الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے قرآن پاک کے معجزات سے متعلق جو سیریز شروع کی، اور آج ہم جس بارے میں گفتگو کریں گے یہ معجزہ ان چیزوں سے متعلق ہے جو قرآن پاک نے سینکڑوں سال پہلے بیان کیا، اور ایگزیکٹلی اس نتیجے پر بہت زیادہ ترقی ریسرچ کرنے کے بعد میں ماڈرن سائنس اور ہم لوگ جو ہے پہنچے گے. سب سے پہلے میں آپ کو گوگل پہ کچھ ٹائپ کرتا ہوں جسے آپ دیکھیں گے. میں نے لکھا کہ فرام ویئر آئرن کیم ٹو دی ارتھ، یعنی لوہا زمین پر کہاں سے آیا. تو میرے سامنے کئی ساری ویب سائٹ جو ہے کھلی ہیں. ان سب کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آئرن کیم ٹو دی ارتھ فرام دی اسپیس، کہ آئرن جو ہے لوہا زمین پر یہ خلا سے، یہ اسپیس سے، یہ آسمان سے اوپر سے آیا ہے. اور اس کے نیچے دوسری ویب سائٹ میں بھی یہ ہے کہ آئرن از کریٹڈ آن دی کورس آف اسٹارز اسپیسیفکلی ریڈ سپر جیانٹس، یعنی لوہا جو ہے یہ ستاروں کے اندر جو ہے پیدا کیا گیا، خاص طور سے لال بڑے بڑے ستارے. اور اس طرح آپ مختلف ویب سائٹ میں جو ہے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا. جیسے بائجوس میں بھی آپ کو یہ ملے گا کہ آئرن بلڈز اپ ود ان اسٹارز، کہ لوہا جو ہے یہ ستاروں میں بنا، پھر وہاں سے جو ہے سینکڑوں سال پہلے زمین میں جو ہے آیا. تو یہ ڈسکوری ہے بیسیکلی جو 1920 یعنی 1920 کے اندر ہماری ماڈرن سائنس نے دریافت کی کہ لوہے کا تعلق کی زمین سے نہیں ہے بلکہ وہ خلا سے، وہ آسمان سے جو ہے اس دنیا پر آیا ہے. تو یہ ہم نے بہت زیادہ ترقی کرنے کے بعد 1920 میں فرسٹ ہم نے جو ہے اسے ڈسکور کیا. اب آئیے میں آپ کے سامنے سورۃ الحدید کی آیت نمبر جو ہے 25. حدید جو ہے عربی میں کہتے ہی ہیں لوہے کو، آئرن کو. تو سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ and we sent down iron in which there is extreme strength and benefits for the people. اس کا اردو ترجمہ ہے جو ہم نے ترجمہ کنز الایمان شریف سے لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت آنچ اور لوگوں کے فائدے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے لفظ انزلہ جو کہ استعمال کیا ہے، اور یہی اگر آپ عربی کی ڈکشنری میں آپ سرچ کریں گے تو انزلہ کا مطلب ہوتا ہے سینڈ ڈاؤن، نیچے بھیجنا، نیچے اتارنا. اور عربی کے اندر نازل ہونے کا مطلب ہوتا ہے نیچے اترنا. اس لیے ہم نے بولتے قرآن پاک نازل ہوئی، وحی نازل ہوئی ہے نا. اوپر سے جو چیز نیچے آتی ہے اس کے لیے ہم نازل ہونا استعمال کرتے ہیں. اور انزلہ یعنی نازل کرنا، اتارنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کی نسبت اپنی طرف کی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے لوہا زمین پر اتارا. وی سینٹ ڈاؤن آئرن ٹو دا ارتھ. تو یہ یہاں پر آپ دیکھیں کتنا عظیم معجزہ ہے کہ جس چیز کو سائنس نے 1920 میں ریسنٹلی جو ہے یعنی صرف 100 سال پہلے، 150 سال پہلے ڈسکور کیا، اور جدید تحقیق اور آلات کے بعد ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے. تو قرآن پاک نے سینکڑوں سال پہلے ہی ایسے شہر میں جہاں لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور ایسے نبی پر جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت بیان کی النبی الامی، جنہوں نے خود سے کسی شخص سے جو کہ پڑھا لکھا نہیں، یعنی انہوں نے کسی کی آگے زانوے تلمس نہ کیے، انہوں نے جو کسی سے پڑھا نہ کی، جو کچھ جانتے ہیں ان کے رب کا جو کہ سکھایا واقع. تو ان پر وہ جو کتاب نازل ہوئی قرآن پاک کی شکل میں، اس کے اندر سینکڑوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے لوہا زمین پر اتارا. اور ظاہر سی بات ہے یہ الفاظ کائنات کی اتنی زبردست ڈیٹیل جو لوگوں نے اب دریافت کی، وہ سینکڑوں سال پہلے وہی ذات بیان کر سکتی ہے جو کائنات، ساری کائنات کے خالق ہو، جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، جو کائنات کے ہر ذرے کی ڈیٹیل سے جو ہے واقف ہو. اور ظاہر سی بات ہے جب اس نے یہ بیان کی تو یہ کسی انسان کا جو ہے کلام نہیں ہو سکتا، یہ یقین خدا تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اور ایسی چیز کو بیان کرنا جو اس زمانے کے لوگوں کے ذہن و گمان میں بھی نہیں جا سکتی سینکڑوں سال پہلے، یہ یقیناً قرآن پاک کا عظیم معجزہ ہے. اگر کوئی شخص اس پر غور کرے تو یقیناً یہ اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے. رب تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.